This video will melt your room. Yes, but it only work if you subscribe. Ballooned in 3, 2, 1. معزز ناظرین، میں ہوں شہاب الدین قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری ٹاور۔ دنیا کے کم و بیش ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے اور وہ خوش و خرم اس خاکدان گیتی پر اپنی زندگی بحال رکھے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال انسان اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں اور یہ خواہش اگر آپ کے دلوں میں بھی موجود ہے تو آج میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ دنیا کے خوشحال ترین آدمیوں میں سے ایک ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خوشحال آدمی بننے کے لیے ہمیں کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کی اذکار سے کیجیے تاکہ آپ فلاح و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنی ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور محروم کے آنسو سے بچیں۔ اخبار و جرائد کا مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ غصہ نہ کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو۔ مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون و مددگار ہوتی ہے۔ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بدگمانیوں سے بچو۔ ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایسی نماز پڑھو جو تمہیں تمہاری قبر میں کام آئے۔ جب تم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ سورہ تبارک الذی پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورہ ہے۔ محروم وہ ہے جو خشوع و خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہو۔ بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو۔ ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو۔ جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں۔ نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت بار ہیں۔ اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی عن قریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا اور پریشانی بھی گزر جائے گی۔ قیل و قال اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو کیونکہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے کرنے کے کام ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ نماز کے علاوہ
جو بھی چیزیں آپ کی منتظر ہیں وہ اس سے کم درجہ کی ہیں۔ قرآن پاک اپنے سرہانے رکھو، کیونکہ ایک آیت کا پڑھنا دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ دنیا خوبصورت ہے، مگر تم اپنے ایمان کے ساتھ اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو دوزخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور رہے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ کیا گیا ایک لمبا سجدہ بہت سے محلوں سے بہتر ہے۔ ان سب باتوں کو بار بار سنیں، جن باتوں پر ممکن ہو عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اگر یہ پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور کسی بات پر وہ عمل کر کے اپنی زندگی خوشحال بناتا ہے، اپنی عاقبت اور دنیا کو بہتر بناتا ہے، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے آپ اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ میں ایک درخواست ہمیشہ کی طرح آپ سے کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور بات اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔